جون ایلیا نے ایک دفعہ اپنے اکلوتے بیٹے زریون کو دیکھا جو ایک نوعمر لڑکا تھا۔ جون اس کو بالکل ہی نہیں پہچان سکے اور بیٹے نے ان کو پہچان لینے کے باوجود ان کی جانب کسی خصوصی انتقامات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جون حد درجہ دل شکستہ و ملول ہوئے اور اسی رات انہوں نے آنسوؤں میں ڈوب کر اپنی نظم درخت زرد لکھی۔ جون نے یہ نظم لکھ کر اپنے پاس رکھ لی تھی اور کسی کو سنائی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فون کر کے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک نظم سنانا چاہتے ہیں۔ کوٹھی کے پچھواڑے اسی اجار اور ٹوٹے پھوٹے کمرے میں جہاں بہت سارے کاٹ کباڑ کے ساتھ جون کا پلنگ بھی پڑا ہوا تھا۔ جون نے مجھے پہلے تو اس نظم کا پس منظر سنایا اور پھر یہ نظم سنانی شروع کی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ دھاروں دھار روتے جاتے تھے اور نظم پڑھتے جاتے تھے۔ اس طویل نظم میں جتنے مصرعے تھے ان سے کہیں زیادہ آنسو جون نے اس نظم کو سنانے میں بہائے ہوں گے۔ جون کی صحت اس زمانے میں بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے ہانپنے لگتے تھے اور ذرا سی دور چلنے سے ان کا سانس پھولنے لگتا تھا۔ وہ شدید اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اخبار میں نے خبر پڑھی کہ گزشتہ شب جون ایلیا ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ جون کی ہزارہ خاردار پیچ و خم سے گزرتی ہوئی داستان حیات بالآخر اپنے انجام کو پہنچی۔ جون زندگی بھر اپنے آپ سے لڑتے رہے اور اپنے آپ کو مٹاتے رہے۔ شاید وہ یہ فیصلہ کبھی نہ کر سکے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور اسی گم و گو کی حالت میں وہ دنیا سے صدار گئے۔ میں نے چشم تصور سے اپنی نہایت منفرد اور کمال نظم درخت زرد میں اپنے بیٹے زریون سے مکالمہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ انوار حسن صدیقی کی کتاب دل پرخو کی گلابی سے ماخوذ۔ میں اسی نظم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں، سماعت کیجیے گا کہ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نہ آشنا ہوگی، تمہارے دل کی اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گماں ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے، تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو، نہ جانے کون دوشیزہ تمہاری زندگی ہوگی، نہ جانے اس کی کیا بائستگی شائستگی ہوگی، اسے تم فون کرتے اور خط لکھتے رہے ہوگے، نہ جانے تم نے کتنی کم غلط اردو لکھی ہوگی۔ یہ خط لکھنا تو دقیانوس کی پیڑھی کا قصہ ہے، یہ صنف نثر ہم نابالغوں کے فن کا حصہ ہے۔ وہ ہستی ہو تو شاید تم نہ رہ پاتے ہو حالوں میں، گڑھا ننھا سا پڑ جاتا ہو شاید اس کے گالوں میں، گما یہ ہے تمہاری بھی رسائی نہ رسائی ہو، وہ آئی ہو تمہارے پاس لیکن نہ آ نہ پائی ہو، وہ آئی ہو تمہارے پاس لیکن آ نہ پائی ہو، وہ شاید مائدے کی گند بریانی نہ کھاتی ہو، وہ شاید معدے کی گند بریانی نہ کھاتی ہو، وہ نان بے خمیر میدا کمتر ہی چباتی ہو، وہ دوشیزہ بھی شاید داستانوں کی ہو دل دادا، اسے معلوم ہوگا زال تھا سہراب کا دادا، تہمتن یعنی رستم تھا گرامی سام کا وارث، گرامی سام تھا سلب نربانی کا خوش زادہ، یہ میری خواہش ہے جو مشکل ہے۔ وہ نجم افندی مرحوم کو تو جانتی ہوگی، وہ نحو کے ادب کا طرز تو پہچانتی ہوگی، اسے قد ہوگی شاید انہی سبھی سے جو لپاڑی ہوں، نہ ہوں گے خواب اس کا جو گویے اور کھلاڑی ہوں۔